محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت عادت، کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو مزاجی بن گیا. ہاں میاں سنت ہی تو ہے، یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا. مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا سنتوں کے بغیر. صرف سنتیں ہیں، صرف سنت عادت ہیں، صرف سنت عادت ہیں، لباس کی سنتیں، شکل کی سنتیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں، اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے. مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے اہتمام میں ہے. ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کی وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا، کیونکہ فرائض تو ابھی کیا عرض کروں، فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ گیا، اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کی بنیاد ہے فرائض، عمارت نہیں ہے، بنیاد ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیاد اسلام علی خمس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ اسلام کی عمارت ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھوتا کسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دو چار بات آپ ہماری مان لیں، دو چار بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح زندگی بسر کر لیں. نہیں میرے دوست بزرگ عزیزو، یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل لے گا، مال پر برداشت کر لے گا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. تو یہ کہا صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر دین کے مقابل کوئی چیز آ جائے تو ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت کی بتا رہے ہیں اپنی خصلتیں، اور ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. میرے دوستو عزیزو، داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا. اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا ہلاکت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور تھک گئے آپ دعوت دیتے دیتے، اور وہ کسی طرح اسلام کے لیے تیار نہ ہو. بہت دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گی ساتھ کی کوشش میں. حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، قطع کر دوں اس کو، تاکہ میں ٹھکانے پر پہنچ جائے گا جہنم میں. حضرت عمر نے اپنے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں، ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں جن کو صحیح بات اعلان کی جاتی تھی. لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے پچھلے خیالات نے مجھے گھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف رائے دے دی ہے،
آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو، اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہنم میں ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے، پھر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے۔ تمہیں فرمانے کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کا نبی تو کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا، اور نہیں کیا چاہ رہا تھا، اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی بھی تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے، چھوڑیے نا اس کو، شاید اس کے مقدم اسلام ہے نہیں، آئیے مجھے حکم دیجیے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ آپ اے عمر، اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اس کا قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس وقت۔ اس لیے میرے دوست عزیزوں، امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگا، ہلاکت چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے، جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ کی ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کے ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو، ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو۔ تو انہوں نے ایک بات یہ عرض کی کہ ہمارے پہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، اور ایک بات ہمارے زبان جاہلیت سی ہے، پانچویں بات، کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں، ہم اس سے راضی رہتے ہیں اللہ کا فیصلہ۔ اب سنو آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کے اندر یہ 15 خصلتیں جو انتہائی آسان اور سہل ہیں، یہ سن کر فرمایا کہ یہ فقہا ہیں، فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے، اور ادبا ہیں، ادبا تربیت یافتہ ہیں، باادب ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ایک قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ فقہا ادبا فرمایا کاج ہیں یکونوا انبیاء، یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ایمان کا بول صرف نفی اس بات نہیں ہے، بلکہ ایمان شامل ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اس کے تمام اوامر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ مشہور ہیں۔ سب سے بڑے حیا والے عثمان، ایمان کی علامت ہے حیا، الحیا شعبۃ من الایمان۔ اس لیے عثمان کو فرمایا کہ سب سے حیا والے عثمان، کہ عثمان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ایک بڑے رشتے پر تقسیم کر دے جاوے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک صحابی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ عثمان کو دیکھ کر کہ اس حلقہ وادی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بڑے رشتے پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جاوے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کسی لفظ بول کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے، اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کشفوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مادی نقشوں سے نکال کر دعوت کے ذریعے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ میں شروع سے عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ۔ سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کیا جاتا تھا، اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر صحابہ سے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے تھے۔
دوسری بات یہ ہے میرے دوست عزیزوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو اعمال پیش کریں اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اصل میں دعوت کا مقصد ہے یقین کو شکلوں سے، اسباب سے، چیزوں سے اعمال کی طرف لانا، یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف، یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف، عمل کو اس طرح پیش